تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلق میں اللہ مالک اللہ واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ مالک العلام دی مقدس معلق اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کو دعا ہے اللہ میں گناہگاروں دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن تباب میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت دنال تشریف فرما اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما ساڑھے اس معاشرے دے اندر جس معاشرے جیسی رہ رہے ہاں سنن اور سنان دی کمی نہیں ہے بہت سارے دروس سنتے رہنے
خطبے کا جمعہ تسلسل نال ہے. اتنا کچھ جانن دے باوجود صرف ساڑھے ہاں اگر کمی ہے تو عمل دی اللہ دور فرما دے. اویئرنس تو بہت زیادہ ہے، ہر بندہ بہت زیادہ چیزاں کا علم رکھتا ہے، لیکن واعظ اور تقریر سنن دا کوئی مقصد ہوتا ہے. درس سنن دا مقصد ہوتا ہے کہ بندہ اگر درس تشریف لے کے آئے تو ان کو فائدہ ہو جائے، اگر جیسا آئے ویسا ہی جائے تو کوئی اتنی سردی کے من تو نہیں مننی کہ آگے بیٹھے رہو. نبی پاک بھی واعظ اور تقریر فرما دے اور صحابہ اکرام سن دے. سرکار کا فرمانا اور صحابہ دا سننا کعنا علی روس نتین. آمنے سی سرکار دے سامنے انج ہما تن گوش ہو کے بین جیسا جنہیں سرہ تے پرندے بیٹھے دے حرکت کرانگے دے اڑ جانا. اور نبی پاک کا جو واعظ ہے سی کلمات یسیرات، ہلکے پھلکے چند کلمے، ابو داؤد ہے. اور امام کائنات اس سے بھی مختصر واعظ ہے. اور کبھی تسی غور کیتے 15 سیکنڈ کی کوئی تقریر کر سکتے، 15 سیکنڈ کی تقریر ہوئی، پھر اس 15 سیکنڈ کی تقریر سنن دے اندر بندے دا مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو جائے، سوچ اور فکر بدل جائے. اب میرے رنگے بندے نے تسی 15 منٹ دے دو، وہ 15 منٹ میں ساری گڈی سٹیشنوں باہر نہیں آنا، سٹارٹ ہی صحیح طرح لے آ جانا. نبی پاک نے 15 سیکنڈ کی خطاب ہے. مشہور حدیث ہے صحیح بخاری. عبداللہ بن عمر آدھے نے آخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی، سرکار نے میرے جسم دا بعض حصہ پھڑ کے چنجوڑ کے خطاب کی ہے. نصیحت کیا ہے، باعث کیا ہے، اینی گل سرکار نے کی ڈیوریشن اور دعانیہ ہے. نبی پاک نے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، بات ختم ہو گئی. سرکار نے عبداللہ دنیا سے اینڈ زندگی گزاری جنہیں کو مسافر گزار دینے کأنک غریب. خیر عبداللہ نے جب میں جملہ سنیا میرے اندر تو بڑی تبدیلی آئی. اگر واعظ اثر کرے تو 15 سیکنڈ کا بھی کافی ہوتا ہے. اور ہم نے کہ میرے اندر چینج کیا آیا صحیح بخاری. میں کیا عبداللہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، عبداللہ اگر شام کریں تو صبح کا انتظار نہ کریں، پتہ نہیں صبح آنی بھی کہ نہیں آنی. اور میں کیا عبداللہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جدو تو صبح کریں تو شام کا انتظار نہ کریں، پتہ نہیں شام آئے گی کہ نہیں آئے. تو بھاجی میں یہ گل سکار سے تاں کی ہے کہ انہیں 15 سیکنڈ کی گل سنی، اتنا چینج ہو گئی ہے، اتنا مائنڈ سیٹ اور سوچ اور فکر اور اندر تبدیلی آئی. سانو تو ہو گئے 15-20 سال سنتے ہیں جی ہے کہ ہو جائیے. دعا کرو کہ تھوڑے دیں گے اچھا ہو جائے، اپنے اندر بھی کچھ نہیں آ جائے گا کہ بندہ سنے اور اپنے اندر کچھ تبدیلی آ جائے. بات یہ ہے میرے علماء ایک عنوان ہے، 2-4 گزارشات میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. شرم اور حیا کا کوئی تقاضا ہے، اور دور حاضر کے اندر سب تو زیادہ جڑی جلدی نال چیز اٹھتی جا رہی ہے وہ حیا ہے. جو دو میڈیا آئے موبائل کی دنیا شرم حیا والی تو گل ہی ختم ہو گئی. اور کسی دور کے اندر لوگوں سے اتنی حیا. سرکار مدینہ دے بارے سے پڑھنے انہوں نے زندگی سارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. حدیث آندھی کہ میرے محبوب تے انہیں حیادار سن کماری لڑکی جو نہیں شرم اور حیا نہیں سی جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. انہیں شرم حیا والے نبی دے منن والے اور انہیں شرم اور حیا والے نبی دے پیروکار امتی انہیں بے حیا ہو گئے. حیا نام دی تے چیز ہی نہیں. میں فارغ میں پر ایک مثال دینا. اسی اپنے بچپن سے چیز نوٹ کی تھی کہ ادھوں حیا انہی سی، اگر کوئی ساڑی امشیرہ یا والدہ ان ننگے سر بیٹھی ہوتی سی نا باہروں ان کا باپ انٹر ہویا یا بھائی اگر دوپٹہ صحیح طرح نہیں نہ لیا گیا تو حیا اتنی ہوتی سی جو انہیں ناس کے کمرے سے بڑھ جانا بھی ابا آکے گا سروں ننگی بیٹھی. وہ تو شرم اور حیا ہے. ان تے شرم حیا مدارہ دی کھلر گئی، کھلے بارہ آئیں پھرتی نے حیا نہ دی شاہی.
شرم نہ دی شاید جنہاں دیا پھرتیاں انہوں نے بھی کوئی حیا دو میں پاسی ہی ہو گئے اور حیا ایمان ہے ایمان اور جنہوں دور کے ایمان ملے نا یہ وہ بھی چیز ہے جویں جویں ایمان کٹتا ہے نا گراف تھلے جاتا ہے اویں میں بندے دے اندر حیا بھی تھلے جاتا ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ انہوں نے کسی پوچھا نا کہ ایمان یزید و ینقص ایمان سنیا ودتا بھی ہے کٹتا بھی ہے اگر ٹھیک گل ہے ایمان ودتا بھی ہے کٹتا بھی ہے لیکن اگر جویں جویں نیکیاں کرتے جاؤ تو ایمان ودتا چلا جاتا ہے جویں جویں نیکیاں لو ہاتھ تانگ ہوندا جاوے ایمان بھی تھلے ہی لگا جاتا ہے اور جس بندے کا جتنا کم ایمان ہے وہ دے اندر حیا دی بھی کمی آئے کیوں امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ جس نبی دے تو تے میں پیروکار جس نبی دے تو تے میں منن والے ہاں جس نبی دے تو تے میں دیوانے تے پروانے ہاں سرکار نالوں زیادہ کائنات کے اندر حیا والا نہیں سی تے شرما والا نہیں سی اور اسی اس تم کائنات تے پیغمبر تے پیروکار سرکار مدینہ دی حدیث صحیح بخاری دے اندر وَأَنْ عِمْرَانِ ابْنِ حُسَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضرت عمران نے سرکار مدینہ نے فرمایا آمینہ دلال نے فرمایا اللہ نے نبی آدھے الحیاء لا یاتی الا بخیر وفی روایت الحیاء خیر کلہی نبی پاک آدھے حیاء کے اندر تے سراسر خیر ہوندی ہے اور جس بندے ہوتے حیاء کی چادروں میں کائنات جو اعلیٰ انسان ہوندہ ہے جڑا شرما والا ہوئے او دے کل بھلائیاں دے خیر دے خرانے ہوندے لے بلکہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایمان تے حیاء میں لازم ملزوم ہوندے لے وَأَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضرت عبداللہ بن عمر نے سرکار مدینہ نے فرمایا آمینہ دلال نے فرمایا اللہ کے نبی آدھے ان الحیاء والایمان قرناء جميعا اذا رفع احدهما ورفع الاخر نبی پاک نے حیات ایمان کٹھے ہوندے نے لازم ملزوم ہوندے نے حیا ہوے ایمان ہوندا ہے ایمان ہوے حیا ہوندا ہے نبی پاک نے نہ دونوں دولتاں دے اندروں کو ایک بھی دولت اٹھ جاوے بندہ بے حیا ہو جاندا ہے نبی پاک نے جے ایمان کھدیا تے حیا کھدیا حیا کھدیا تے ایمان کھدیا اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضرت ابو ہریرہ نے سرکار مدینہ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان حیا ایمان دا اہم ترین شعبہ ہے حصہ ہے اور ساڑھے ہاں حیا دی دولت ایسا اٹھتی چلی جا رہی اسے معاشرے کے نظر مارو بندے کو حیا ہوئے نا تو بندہ گناہ بھی نہیں کرتا اللہ کو بندے کو شرم کر دے دیکھو کیڑا گناہ ہے نا گناہ بس اوقات گناہ بندہ ایک تیو کرتا نا کہ اللہ کو ڈرتا نہیں کرتا ایک گناہ دی ایک کیفیت ہے کہ بندہ اللہ کو ڈرتا نہیں کرتا ایک وہ ہے کہ اپنے جبے کبے کی وجہ نہیں کرتا جو عزت اور مقام نا معاشرے کے اندر
انہوں نے چھنن کا ڈر ہوتا ہے، اس ڈر تو کہیں نہیں گناہ کر پاتے. اللہ دے ڈر تو گناہ نہ کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. بڑی گھٹ ایشو ہوئے گی کہ جنہ دیئے کفیت و ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ. یہ بدے تھے کتے کتے مل رہے ہیں نا، کہ کلے تنہائی جو بے کے رونے نے اپنے گناہ دا محاسبہ کر دے اللہ ہم سے بولتے کچھ بھی نہیں ہے. اور میں تمہیں اس واسطے دس رہا کہ بہت سارے بندے وہ اس واسطے گناہ نہیں کرتے، صرف کیوں ڈرتے ہیں؟ ہمیں تو جگہ پر اندر شرم نہیں آئی، اور وہ تو پنڈ دا چودھری تھے تینوں حیا نہیں آیا، اور وہ لوگ تیری عزت کتنی کرتے تو کیڑی کھے کھا گئی. کہ یہ اس گل تو ڈرتے، اللہ کے ڈر کو نہیں ڈرتے. اور صحیح انسان ہوئے جو اللہ کو ڈرتے، کوئی بھی کام کرتا ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے سب تو زیادہ صحابیات اور صحابہ حیا والے سے اگر اور فرمان امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ مسئلہ بیان کیتا ہے، نبی پاک نے کہ مردانو اپنی چادر تے سلوار گٹیاں تو تے رکھنی چاہیے. ام سلمہ نے سوال کیتا ہے، آنی سونے نبی دی عورتوں کتے رکھنی چاہیے؟ کہ سرکار مدینہ نے کہ عورتوں ایک گٹ کپڑا لمکانا چاہیے. عورت دی حیا دا تقاضا ہے وہ پیر نظر نہیں آنا چاہیے. ام سلمہ نے اگلا کویسچن کیتا ہے، ابھی اللہ دے نبی دی ایک گٹ کپڑا لمکان تو بعد بھی پیر نظر آوے. سرکار مدینہ نے پھر حیا دا تقاضا ہے یسأل الزراع، اور اللہ جناب پیر نظر نہ آوے کپڑا ہاتھ لمکا لوے پر عورت دا پیر نظر نہیں آنا چاہیے. ام سلمہ اتنے حیا والے صحابیات حیا والیاں وہ یہ بھی کسی گوارا کر دیا کہ شرم و حیا دا تقاضا ہے کہ عورت دا پیر بھی نظر آ جاوے. اگر اللہ نے شرم کی دولت بخشی ہوئے، اگر اللہ نے حیا کی دولت بخشی ہوئے تے حیا دا تقاضا ہے جو ام سلمہ نے سوال کیتا ہے کہ عورت دا پیر بھی نظر نہیں آنا چاہیے. یہ ادو اندر جدو حیا کی دولت اس بے حیائی کے دور میں چلو دور نہ جاؤ، 15 منٹ پیچھے جاؤ نا، جنیاں شادیاں ہوتی ہیں ساری حیا ان کے سامنے آئی. کدی جاؤ نا کوئی شادی اٹینڈ کر لو، کیڑے پردے کیڑیاں شرما کیڑیاں حیاواں ہاف بازو والے کپڑے مہندی کی رسم کی جاؤ دیکھو نا ذرا یہ لگتا ہے گھر کتنے اسی کہڑے ملک سے آ گئے، پتہ نہیں کس قسم کے لوگ کافی سالہ بھی کلمہ کر رہے ہیں. یقین جانو ام سلمہ نے کہ عورت کا پیر بھی نظر نہ آئے. نبی پاک کو بار بار رپیٹ کر کے مسئلے کا سوال کیتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی ایک گیٹ ہوئے تو پھر نظر آئے، ہاتھ ہوئے تو پھر امام کائنات اندر پیر تک نظر نہ آئے. اور ایسے شرم نام کی چیز نہیں ہے، حیا نام کی چیز نہیں ہے، غیرت نام کی چیز نہیں ہے. میرا سوال اس باپ سے بھی ہے، اس بھائی سے بھی ہے، اس بیٹے سے بھی ہے جنہوں نے کرتا ہے ماحول ہے اور اپنے ماحول میں چیک کرتے ہیں پھر اگر اسی شرما والے اسی حیا والے اسی غیرت والے ساڈا اس پنڈ کے اندر بڑا نام چلتا ہے، اسی بڑے عزت والے ہیں. یہ عزت ہے جڑی بڑی سارے بازار بنتی ہے، یہ عزت ہے جڑی چھاتی ڈیمنڈ کے بال کھول کے نچتی ہے. یہ عزت ہے کیا یہ شرم آدھے یہ حیا. اور پھر اسی آنے کا جیسے شرما آنے جی یا ابا آدھی یہ شرما تھی اپنے سنبھال کے رکھو. اگر یہ نام سارا تو ہی تو چنگے بلے صحیح بخاری کی حدیث ذرا توجہ کرنا. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا. حضرت عبداللہ بن عباس انہیں اپنے شاگرد نو آکھے آوے بڑی مشہور حدیث
کہ میں تینوں ایک جنتی عورت وفا دینا حضرت جیو کیڑی عورت ہے جڑی جنتی ہے تردی پھردی تسی انہوں جنت دا سرٹیفکیٹ پہ دیندے ہو حضرت عبداللہ بن عباس میرا جڑی کالے کلوٹے رنگ دی عورت آ رہی ہے حبشیہ عورت جنتی عورت ہے میں آخیا دی کہ میں جنتی ہے یاد ایک جڑے نبی پاک کی خدمت اقدس سے حاضر ہوئی ہے اور جا کر کے آدھی اللہ دے نبی دی میں نو مرگی دا دورہ پہندا ہے دعا کر دے وہ اللہ شفاوا عطا کر دے تے نبی پاک نے جدو کمپلیٹلی طور تے دی بات سنی ہے تے سنن تو بعد سرکار مدینہ میں بی سوچ لے ان سے تے صبر تے والا کل جنہ نبی پاک نے اگر صبر کریں گی اس بیماری تے اللہ جنت عطا فرما دے گا ان سے تے دعوت اللہ ایو آفیہ کے نبی پاک نے اگر تو چاہیے ہے کہ میں دعا کرا تے میں اللہ دا نبی دعا کراں گا اللہ تینوں شفا عطا فرما دے سرکار نے ڈیسائیڈ تیرے تے فیصلہ کر کی فیصلہ تے سوچ سوچ کے آنی یہ سونیا گل لے کہ میں نے یہ فیصلہ منظور ہے انہاں جو لگے بیماری جو کٹ لیا تو وہ 4 سال سے پتہ نہیں کتنے جا کے مک جائے یہ تار کتنے جا کے ٹوٹ جائے ابھی سونے صبر کر سکنی ہاں تے جنت والا فیصلہ پکا ہے پر ایک گزارش ہے نہیں مانے کیوں کھڑی گزارش آندھی کہ میں بیماری میں صبر کر لیں گی ٹھیک ہو لیکن دعا میں نہیں کرانی بیماری بھی نہیں پر ایک اور دعا کرو نہیں مانے کیوں کھڑی امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اللہ دے نبی دی جدو میں نو دورہ پہ جاندہ وے میں نو اپنے ہوش ہی نہیں رہ جاندے انہیں سرما والی تے انہیں حیاواں والی جنہوں اپنی شرم دے حیاء دا فکر مرگی دے دورے دے اندر بھی ہے اللہ کو تو اللہ نے ایسے بندے تو قلم بھی چکی ہوندی ہے جڑا ہوش اندر ہی نہیں ہوندا اس بندے دا تے مواخذہ بھی نہیں ہے اللہ نے قلم چکی ہے دورہ پہ گیا اپنے ہوش کے اندر بھی نہیں ہے آدھی اللہ دے نبی دی ایڈے شرما دے حیاء والی آدھی سوڑیا ایک دعا کرو جدو میں نو دورہ پیندا میرا صدر ٹھیک نہیں رہ جاندہ یہ دعا کرو کہ اللہ میرے پردے تے صدر دیا حفاظت فرما دے تے سرکار مدینہ کرو اس حیات سلام والی بی بی نے دعا کرائی ہے میرے نبی نے دعا کیتی ہے اور اللہ نے قبول نہیں کیتی پھر دورہ پیندا تھی کہ اللہ کے صدر دیا حفاظت فرما دے کنیاں شرمالیاں بیبیاں تھی یار ساڑیاں نے کو سمجھا دے جنہاں جیسی دیں وہ جنہوں نے بیماری سے بھی اپنی حیات شرم دا فکر اسی تو بس انہیں حلال ہی لوئی تو کی کرے کوئی اسی تو شرما لائی لوئی سرے بتا ہم تسی دسو کہ جیڑی کو بی بی اپنا میک اپ دا سامان تھا تو سرے بازار آئے وہ آکے جب کوئی خبیث آدمی انہوں کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی بھی غلط حربہ یوز کرتا ہے جب وہ بھی ایک واقع اسے بڑی خاندانی نیا شرمایا والے میں ساری نظر آنی تیری خاندانی میں شرم بھی تے حیا جدی کو تم خاندانی یہ ہوتے ہیں کہ جڑے اپنے چہرے دوتے سارا کچھ تھپ کر کے تے جماعت سرے عام لے گیا کیا اس طرح دے لوگ ہوتے ہیں اور امام کائنات محمد رسول اللہ ذرا توجہ کرنا حدیث ہے ترمذی امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سرکار مدینہ نے فرمائے اللہ دے نبی آدھے اذا
استشرفها الشیطان جدو بی بی سے بوسینت لگا کر کے باہر نکلی ہے نبی پاک کی حدیث صحیح مسلم کے مطابق مکملات مائلات میں قبضہ سامان تبھی ہے لوگوں اپنی طرف مین کر رہی ہے شرم و حیا دیاں ساریاں چادریں چک چھڑیاں نے اور میرے نبی پاک نے فرمایا ایوب امرأت اذا استقدرت فمرت بالمجلس فیلد ریحا ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ سرکار مدینہ نے جڑی ابھی بھی اپنے آپ کو بنا سمر کر کے نکلی ہے سرخی پاؤڈر لگا کر کے نکلی ہے حیا دے سارے کاغذ پھاڑ کر کے نکلی ہے شرم نام دی چیز نہیں ہے حسومہ دے ہلے سرے بازار ہوندے پہنے یعنی کہ میں شرما والی حیا والی بڑی خان والی میرے نبی پاک نے آکھیا کسے مولوی دا فتویٰ نہیں فہیا زانیہ فہیا زانیہ اللہ دے نبی آگرے زانیہ عورت زانیہ عورت تے پھر شرم و حیا دسو کتھوں لگو اچھا غور بھی گل ہے شرم اور حیا معاملے چفرات و تفرید کئی بندے جتنے شرم کرنی ہوتے کر دیں اکہ بندن تکبیر آکھو نا انہوں نے یہ شرمہ بکھیا کرو چیک کرا کرو ہے مولوی نہیں میں تو شرم نہیں ہوندی میں نہیں تکبیر کہنا میں بھی کوئی شرم والا کام اذان میں نے کہی کہیں نہیں میری شرم بہت ہوندی ہے میں کی سانسی جب شرم لگنے جڑے روز پڑھنے ایڈا تو شرما والا مجھے سارا دن فلمہ کہتا ادھر ہی تھی شرم آئی گئی انہوں نے شرم اور حیا کا بھی میرٹ عجیب ہے نا عجیب ہو گئی اچھا کوئی مسئلہ ہے تو بیان کر دیں اے مولوی جی سپیکر جی بیان کرنا آج میں کیوں کی ہوئے تو تسی کا دس دے دی نا تو میں شرم جی آؤں رہی میں پہاڑی بڑے پانچ کٹ کے کھالے کھلو کے پرہ میں چھاڑ دینے ہیں تو ہم تو سنا نہیں سکتے کیونکہ تسی تے شرما آئے ہو تسی تے مسئلہ سن نہیں سکتے یا قرآن کو کر دئیے یا حدیث سے کر دئیے انہوں نے مسئلے سن لگے شرم آؤں بغیر کی نہیں فلمہ ویکھن لگا پورانی شرم آؤں گوٹھ تے کھلون لگا پورانی شرم آؤں کسی دی بیٹی نے ویکھن لگا ذرا نہیں شرم آؤں بس نصیب تے ہی شرم آؤں نیکی دے کام دی ساری شرم ہو گئے یہ بھی ایک شرم دی ڈیفینیشن بڑی ہے جی دعا کرو جتے شرمانا آنا ہوتے شرمان دی تفریق دے شرمانا کتے جا کے گلی مدار شادی اٹینڈ کرتے ایک کو ساڑیاں بیٹیاں ہوتی ہیں جڑیاں ماں جرا ننگے منہ آئی اکھاں باڑ باڑ بندے میں اتنے نہیں تیری شرم آئی اتنے کوئی حیا نہیں آئی شرم و حیا کا بھی عجیب ڈیفینیشن ہے تو خیر میری بات نہ کر رہے ہیں ذرا توجہ کرو اللہ سب کو شرم و حیا والی زندگی نصیب فرمائے امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے شرم دا تقاضا ہے کہ نیکی کرے تے نہ شرماوے دین دا کم کرے تے نہ شرماوے خیر دی گل ہوے تے نہ شرماوے گناہ تو شرم کریا کر حیا کریا کر برائی تو شرم کریا کر تے حیا کریا کر اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ عورتاں اپنے آپ کی انہیں حیا دیا پیک کرنے صحیح بخاری کے اندر مومنہ دی ماں اما ایسا دیا نے اسی سرکار دے نال حج تے گئے اور پاک پیغمبر دی بیویاں دیا نے جدوں کو غیر محرم بندہ سامنے آ جاندا سی اسی اپنی چادر تو لمکا دینیاں تاں شرم دا تقاضا اے وے حیا دا تقاضا اے وے اور جنہاں دی تربیت سرکار مدینہ نے کیتی ہے شرم و حیا دا تقاضا اے وے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اچھا بھی یہ حدیث بخاری جے کتے ہو رہے ایک انصاری کھڑا ہویا تو نے آکھا نبی پاک جی افرائیتم الحمد یہ دیور جیڑ دے بارے بڑا کی خیال ہے کہ سرکار آدھنا الحمد الموت یہ تے موت ہے ان دے کولو تے موت پردہ بھی ضروری تے بچنا بھی ضروری بیجی دے نال نبی پاک نے لکھتا بھی ان دے 440 ووٹ کرانے جے پیچھے ہو تو پھر
الحمد الموت نہیں مانے تو موت ہے جنہوں موت کیا ہوئے دیور جیٹ جدو وہ کسی نے اپنی بھابی نے پیچھے بٹھائے وہ حیا کتنے گئی بھائی شرم کتنے گئی موٹر سائیکل سے سواری کرو کتنے حیا چلی گئی اگلے دی یا پچھلے دی تسی دوستو دونوں پہ کون حیادار ہے اگلا پچھلا نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ موت ہے موت کے پیچھے جنہیں سواری کی تھی وہ کتنے امام کائنات نے پابندی لگائی ہے کسی مولوی نے نہیں لگائی ہے اور اسی بڑے حجامات ہیں بڑے شرمار انہیں کہنا نہیں بھاجی کے پیچھے بیٹھ لو شرم سودا لے بھاجی کے پیچھے بیٹھ لو ڈاکٹر کو دوائی لے میں سارے نہیں بھاجی ہے تہاڈا جڑا مرضی پیچھے بیٹھ جائے یہ نوانا نے شرم اور حیا ذرا حد قائم کرو نا قائم ہے شریعت کی طرف امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے نبی پاک کی طرح حدیث سماعت فرما لینا ترمذی شریف دے اندر وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ میرے سرکار مدینہ نے فرمایا حضرت توجہ کرنا جنہوں حیاتی دولت ملتی ہے کتنے اعلیٰ مقام والے ہوندے نے جنہوں شرم کی دولت ملتی ہے شریعت انہوں مقام کی عطا کر دی ہے سرکار مدینہ میرے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ نبی پاک نے میرے امتیوں اور جنہوں اللہ حیات دے شرم دیا دولتہ دیتا ہے اوہ ایمان بڑا اچھا ہے اور نبی پاک نے میرے اتنے ایمان والے نے اللہ نے انہوں دا ٹھکانہ جنت بنا چھڑے نبی پاک نے حیات شرم دا پیک کرے جنتی انسان جڑی بی بی سرما نے حیامہ والی ہے جنتی انسان امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ترمذی دی اور حدیث سماعت فرما لینا وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس میرے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے ما کان فی الحیاء شیء نبی پاک نے جس چیز کے اندر حیا ہوئے اللہ دے نبی نے الا سالہ نبی پاک نے حیا بندے کو خوبصورت بنا دیندا ہے حیا بندے کو زینت عطا اور لائٹ سڑن کی ایک وجہ ہے لائٹ سڑن کی ایک وجہ ہے وجہ کی اگر میں دو حدیثہ سنانا تاکہ وجہ معلوم ہو جائے امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے شرم دے حیاء دے کے کیڑیاں چیزاں آڑے ہوندیاں نے جڑی گلوں لائٹ ڈاؤن ہوندی ہے تے کیوں ہوندی ہے نبی پاک کی صحیح بخاری کی حدیث وَأَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر میرے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے آمنہ بلال نے فرمایا ہے سکل ابن المئات لا تقاد تبد فیہا راغلا نبی پاک نے جب لیٹا کے تارا سردیاں نے سرکاراں نے فار ایگزامپل امام کائنات محمد رسول اللہ نے تفصیل بیان کی ہے کہ سرکار مدینہ میں ایک وقت آئے گا نبی پاک نے امتی تے میرے گھڑیاں گھڑے نہیں جانے نبی پاک نے جب 100 اٹھا دا ایڑ ہوئے تے سواری دے قابل ایک بھی نہ ہوئے نبی پاک نے 10 زمانہ تے دور وے
لبیا بھی نہیں جانا ہوں باجی ہوئی ہے جب شرما یا میں نہیں ہے کہتے مسلمان رہ گئے غصہ نہ کرے جب اپنے اپنے گھراں سے ویکھے تے کیڑی شرم نے تے کیڑی ہے یار منڈے ویکھو کڑیاں دا ماحول ویکھو پیغام ٹی وی نہ میڈم بھی کا دس میں ایک ٹاک شو ہوندا سی تو میں چیک کردا سی تے انہاں نے ایک گل سنائی تے آڈینس آندیاں سی نا اکثر وہ ڈیفینس تو وہ بی بی نے کیا کہ اسی اکو گھر دے رہنے ڈیفینس والے نے کوٹھیاں میں بڑیاں ہونی انہیں اکو گھر دے رہنے خیرے میں 1.5 مہینہ یا 2 مہینے دس انہیں کہ اکو گھر دے رہنے میں 1.5 مہینہ ہو گیا ہے میں اپنے پتر دی شکل نہیں دیکھی اور 1.5-2 مہینے بعد انہیں اپنے بیٹے دی شکل دیکھی اچھا میاں جی کیویں ہوندا ہے بھی بندہ ایک گھر دے رہ رہا تے پتر نوں نہ ملے انہیں کہا مسئلہ ہے کہ جتنے وہ ڈیوٹی کرتا ہے نا اسی جدو ستے ہوتے ہیں نا عشاء تو بعد آتا ہے پھر اپنے لپ ٹائم میں بہ جاتا بے حیائی ویکھ شرم و آداب پہ کر رہے ہوتے کی بغیرتیاں دینا فجر تک کسے کام سے رہتا ہے کدھر فجر میں جا کے سوندا ہونے والے منڈے بھی جنہاں کول موبائل نہیں نا 2 بجے تو بعد نیندر آ ہی نہیں سکتی وہ بھی کدھر پیسے اکھاں بند ہونے لگ گئے جنہاں تو بس وہ سو نہیں جدوں دی یہ بیماری چمڑی بلکہ ایک دن میرے کو بندہ دم آیا دا پتر ہے وہ تو جوان سی تے نال دا ایڈا کو نا 2-3 ایڈا نکو ہی ہے اچھا میں دم کرا تو روئی جائے چپ ہی نہ کرے وہ بندے نے اپنا موبائل کڈیا نا تو منڈے کے سامنے نہیں کیتا نا تو وہ منڈے نے ریسیو نہیں کی ایڈا یقین جانا موبائل ویکھ کے تو منڈے نے ریسیو نہیں کی میں ویکھ کے بڑا حیران ہوا مینوں پھر کہنا کرنا کاکا انہیں تو وڈیا وڈیا نوں چپ کراتا تو کی ہے انہیں تو بڑے بڑے رب لینوں لا چھڑے یہ ایسا کرتا ہے یعنی وہ کہندی کہ وہ صبح تک یہ چیز دے اندر بیزی رہتا ہے تو اس ٹائم وہ سوندا ہے اسی جدوں ڈیوٹیاں جانے سنتا ہی ہوتا ہے بس ڈیلی یہ روٹین چلتی تے میں 1.5 مہینے بعد وہ شکل دیکھی تسی دیکھو کہ کیسی زندگی ہے ایک گھر چ رہ کے بھی بندہ بیگانہ ہوئے ایک گھر جڑے بچے ڈیلی صبح شام یہ ویندے نے ماشاءاللہ غیرت دے تے وہ پیکر بنن گے حیا دے تے پیکر بنن گے اے آپا سارے بھرا بیٹھے ہیں ساڈے تے کوئی سگنل لاوندے نہیں انہاں دی سمیں ہی بلاک ہو جانیاں نے حیا ایک بھی نے سگنل لائے دیکھو کوئی 15-20 سال بعد ایڈے ہن جوان ہون گے نا نکے نکے جنہاں نوں چپ ہی کراندے نے موبائل اگے رکھ کے پتر چپ کر پھڑ جنہاں موبائل نہ اوکے اسی تے جڑے اگے مسلمان کڈے کو پکے مسلمان ہمیں مثال دینا انہاں دی کیلا کھا نا کیلا اودی گولی کھا کے تو پٹھا لمکاؤ دوروں کیلا ہی لگدا وچوں ویلا اسی بات دوروں ہی کیلے ہیں وچوں ویلے ہی یقین کرو بس ہمیں نہ ہی لگا لیبل شیبل بھی مسلمان ہوندے نے ٹوپی رکھی ہے مولانا ہوندے نے مال والے مولانا ہوندے نے داڑھی والے نمازی ہوندے نے بورڈ ہی چیک کرو بس امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات نبی کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کدوں اٹھ جائے گی نبی پاک نے میری قوم کدوں پٹڑی تو لے جائے گی ایک شرم و حیا دیا چادراں کدوں تھلے گرنیاں نے سرکار مدینہ نے دسیا نے صحیح بخاری دے اندر وان ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ ابو سعید خدری نے سرکار مدینہ نے فرمایا میں لن تتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر ذراعا بذراع نبی پاک نے شرم و حیا چادر ادو اترے گی امتی تے میرے ہون گے غیراں دے پیچھے لگ گئے نے یہودیاں پیچھے لگے ہون گے عیسائیاں پیچھے لگے ہون گے انہاں دے پیروکار بن گئے نے مینوں چل کے انہاں دی پیروی پہ کردے نے اور پیروی بھی اینی کردے نے اونی میری اتباع نہیں کردے شبرن بھی شبرن جویں گٹ گٹ دے
برابر ہے انہاں دے سانہ بسانہ کھڑے نے زرا انبی زرا جنہیں ہاتھ دے برابر ہے انہاں دے سانہ بسانہ کھڑے نے امام کائنات نے جدو انہاں دی تعظیم انہاں دی ثقافت انہاں دی رسماں جپا لان گے تے پھر بے حیائی عام ہی ہو جائے گی فحاشی عام ہی ہو جائے گی شرم و حیا دیاں چادراں اتر جان گیاں اب تسی ویندے ہو نبی پاک کا کلمہ پڑھنے ساڑھے لباس بود و باش فلان 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 میں نہ آنے تھا کل ایک بندہ اپنا رونا روتا ہے انہوں پتر باہر جیسے ڈاکٹر بنن گیا انہوں پینٹ کوٹ جائی دیئے انہوں نے آکھو لاکھ روپیے دی ملتی جنہاں دیا پینٹا کوٹا لاکھ روپیے دیا نے لاکھ روپیے نال غریب دا کوٹھا بن جاندہ جن دی پینٹ کوٹ لاکھ دیئے لینا صاحب لارو بھی وہ کیڑی شے بننا ہے جنہیں لاکھ دی پینٹ کوٹ بونی نا وہ چیز کی بنے گا یہ تو بہت کرو بدا اندازہ جنہیں فیسلٹیز ہیں جدہ لباس ہے وہ تو باس ہے باجی میری گزارش ہے اس یلغار کو اپنے بیٹے میں محفوظ کرو اپنی بچیوں کو بچا لو بیٹے کو بچا لو اچھے رہو گے وہ کار کے اندر شرم و حیا والی فضا پیدا کرو اپنے اندر کوئی حیا دی چادر اوڑو اے بزرگ بیٹھے نے پوچھو بلے سمجھا چھے اسی اپنے ابو امی نو کدی کدی ایک چار بھائی تے بیٹھے نہیں سی دیکھا انہیں حیا آپ نہیں سی دو ماں کو دے سامنے آہاں نے زندگی دیکھا آج تک کہ ابو دے امی کو چار بھائی تے بیٹھے ان تو سارا کوئی ٹھیک میں وضاحت نہیں کر رہا سارے کچھ ٹھیک ہے یعنی ہونتے حیا والی تو میں مثال دے رہے ہیں حیا کی کون لوگوں سے کتنا حیا کدی کسی دیکھے ہی نہیں ہے اور وہ جنہ اپنے بچیاں کو حیا والا یہ ماحول دیتا تو پھر وہ حیادار پیدا ہو ہوں جیسے ابو امی منڈے والے سامنے ہی ماں صاحب جو مرضی ہو گئے تو اسے پھر حیا بھی تک انہوں نے بھی زندگی کنورٹ ہوئے گی نا تو میسج ہے تو خیر آدھان دینا گناہگار عرض کر رہے ہیں سا اللہ کے قرآن نے نقشہ بیان کی دائیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ دا دنیا والے ہو میں اپنے نبی کی زندگی توڑے لی نمونہ بڑھائی ہے حیاتی چادروں میں لو جو میرے نبی نے لئیے شرم و حیاوان دنیا رکھو جو میرے محبوب دیا نے شرم و حیاوان والے اندے بڑھو جو نبی دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ فرماتا جب ان میرے نبی نو ایڈیل رکھو گے کہ میرا نبی جی تو روکتا ہے رک دے وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم جدو غیرہ کا پیچھا چھڑو گے یہودیاں عیسائیاں کی روش تو ہٹ جاؤ گے میرے نبی دے قدموں دے قدم رکھو گے تے اللہ تعالی من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہ کا کامیاب بھی ہونے دعا ہے گناہگار نے جو دو چار گلاں کی تھی اللہ قبول فرمائے ممکن ہے کسی دے بندے دل میں بات ٹچ کرے اور اللہ سانو شرم اور حیا والی زندگی نصیب فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین